کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، آؤ سیکھیں سکھائیں ہم سبھی کو بتائیں، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ذہنی آزمائش سیزن 1 دیکھا، سیزن 2 دیکھا، اور اب باری آ گئی ہے ذہنی آزمائش سیزن 3 کی، اور انشاءاللہ عز و جل ذہنی آزمائش سیزن 3 میں ان شہروں کے طلباء حصہ لیں گے، جن میں شامل ہیں باب المدینہ کراچی سمیت زمزم نگر حیدرآباد، مدینۃ الاولیاء ملتان شریف، مرکز الاولیاء لاہور، سردار آباد فیصل آباد، راولپنڈی اسلام آباد اور میرپور کشمیر۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا باب المدینہ کے طلباء کے ساتھ پہلا سیگمنٹ ہوا، پھر دوسرا سیگمنٹ ہوا، پھر تیسرا سیگمنٹ ہوا، اور جنہوں نے تیسرے سیگمنٹ میں کامیابی حاصل کری وہ چوتھے سیگمنٹ کی جانب بڑھ گئے۔ پھر ہم نے ان کی بنائی 4 ٹیمیں، جیسے کہ آج ہمارے ساتھ شامل ہیں باب المدینہ کراچی مکی، باب المدینہ کراچی مدنی، اور 2 ٹیمیں مزید شامل ہوں گی، باب المدینہ کراچی بغدادی اور باب المدینہ کراچی اجمیری۔ تو ذہنی آزمائش سیزن 3 کے اس سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے دونوں ٹیموں کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب المدینہ کراچی مکی، کیسی تیاری ہے؟ الحمدللہ، آ رہے ہیں گرینڈ فنالے میں؟ جی انشاءاللہ۔ جو کامیاب ہوگا وہ گرینڈ فنالے کی جانب بڑھ جائے گا۔ یہ بتائیے مدنی تحفہ کون کون لے گا آج؟ کتابوں کا مدنی تحفہ اس کو دیا جائے گا جو پیچھے رہ جائیں گے۔ جی اب کون لے رہا ہے کتابوں کا مدنی تحفہ؟ کوئی نہیں، یہ تو وقت بتائے گا، کسی نہ کسی کو تو لینا پڑے گا، ہم زبردستی دے دیں گے اگر آپ نہیں لیں گے تو۔ بہرحال چلیں اپنا تعارف پیش کریں۔ محمد رمیل رضا۔ محمد رمیل رضا، ماشاء اللہ۔ محمد فیضان رضا اتاری۔ محمد فیضان رضا اتاری۔ محمد واسق الہی۔ واسق الہی، ماشاء اللہ عز و جل۔ باب المدینہ مدنی، محمد ولید اتاری۔ ولید اتاری، ماشاء اللہ۔ محمد بلال رضا اتاری۔ بلال رضا اتاری، ماشاء اللہ۔ عماد الدین محمد۔ دوبارہ بتائیے۔ عماد الدین محمد۔ عماد الدین محمد۔ آج ہمارے ساتھ سلسلے میں یہ مدنی منع شامل ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سلسلے کا طریقہ کار سماعت فرما لیجئے۔ 5 سیگمنٹ ہوں گے۔ پہلے سیگمنٹ کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا، دوسرا مدنی گلدستہ، تیسرا یہ شخصیت کون ہے، چوتھا سفر ہے مگر اکیلے، 5واں جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ انشاءاللہ عز و جل 5 سیگمنٹ جو ہم شامل کریں گے۔ پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ دونوں ٹیموں سے جو ہے 10 سوالات کیے جائیں گے، اور ہر سوال کے درست جواب پر آپ کو جو ہے 1 نمبر ملے گا، اور آپ کے پاس جواب دینے کے لیے وقت ہوگا 25 سیکنڈ کا۔ شروع کریں۔ باب المدینہ کراچی مکی، پہلا سوال آپ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں پوشیدہ فرمایا ہے، بتائیے وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ ٹائم بھی آپ کا شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں پوشیدہ رکھا ہے، بتائیے وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ جی۔ اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں، اپنی ناراضگی کو اپنی نافرمانی میں، اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔
ایک نمبر آپ نے حاصل کر لیا۔ باب المدینہ کراچی مدنی، آپ سے سوال ہے پہلا، عزت گھٹانے والی 3 چیزیں بتائیے۔ مدنی چینل کے ناظرین غور کریں، اور اگر یہ عادت ہے ہم میں تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں کہ اس کے سبب جو ہے عزت گھٹ جاتی ہے۔ آپ کا وقت بھی شروع ہو چکا ہے، 25 سیکنڈ کا وقت ہوگا آپ کے پاس۔ زیادہ بولنا، راز کھولنا اور ہر کسی کی بات جو کسی دوسرے کے خلاف ہو مان لینا۔ ہر کسی کی بات جو دوسرے کے خلاف ہو مان لینا، جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ باب المدینہ مکی، آپ سے دوسرا سوال، حضرت داؤد علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کیا زیب بدن فرماتے اور کیا تناول فرماتے تھے؟ سنیں مدنی چینل کے ناظرین، مشورہ جاری ہے، دیکھیں مشورے میں کیا طے ہو رہا ہے، لیکن بہت پیارا سوال ہے، مشورہ زیادہ لمبا مت ہو جائے کہ آپ کا وقت ہی ختم ہو جائے۔ حضرت داؤد علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اونی لباس، بالوں کا بچھونا اور جوس شریف کی روٹی نمک کے ساتھ تناول فرمایا کرتے تھے۔ جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ باب المدینہ مدنی، آپ سے سوال ہے، حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کیا زیب بدن فرماتے اور کیا تناول فرماتے تھے؟ اسی سے ملتا جلتا سوال۔ اب دیکھیں کیا جواب آ رہا ہے، مشورہ جاری ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام بالوں کا لباس زیب بدن فرماتے اور درختوں کے پتے تناول فرماتے۔ جی، آپ کا جواب بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باب المدینہ مکی، آپ سے سوال ہے، حضرت نوح علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی بنائی تھی، بتائیے کشتی کی لمبائی چوڑائی کتنی تھی؟ کشتی کی لمبائی 300 ہاتھ اور چوڑائی 50 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ صحیح آپ نے ہاتھ بتائیں، سبحان اللہ۔ جو آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی بنائی تھی، لمبائی 300 ہاتھ، چوڑائی 50 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی، سبحان اللہ۔ باب المدینہ مدنی، آپ سے سوال ہے، قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں 3 سوال ہوں گے، بتائیے وہ 3 سوال کون سے ہیں؟ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہر نعمت کے بارے میں 3 سوال ہوں گے، یہ چیز کہاں سے حاصل کی، کہاں خرچ کی اور کس نیت سے خرچ کی۔ سبحان اللہ، جواب درست ہے۔ باب المدینہ مکی، آپ سے سوال ہے، وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کی قوم کا ہر باشندہ پورا اونٹ ناشتے میں کھا جاتا تھا؟ مدنی چینل کے ناظرین غور سے سماعت فرمائیں، اس کا جواب کیا ہے؟ پورا اونٹ ناشتے میں ہی کھا جاتا تھا۔ تو حضرت ہود علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام۔ مشورے سے جواب دیا تھا، جی، اچھا مشورہ کیا، جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ مدنی، آپ سے سوال ہے، قرآن پاک میں کس قوم کی سنگ تراشی اور تعمیر کا جگہ جگہ تذکرہ ملتا ہے؟ قوم سمود۔ آپ نے جواب دیا قوم سمود، اس طرح آپ کا جواب ہو گیا بالکل درست، سبحان اللہ۔ مکی، آپ سے سوال ہے، جمعہ کے دن امامہ باندھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جمعہ کے دن امامہ باندھنے کی کیا فضیلت ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جمعے کے دن امامہ باندھنے کی فضیلت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے امامہ باندھنے والے پر درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مدنی، آپ سے سوال ہے، حضرت ہود علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو کس قوم کی طرف مبعوث کیا گیا؟ قوم عاد۔ قوم عاد، جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اب ایسے سوالات کیے جائیں گے جس میں آپ کو 3 اشارے بھی دیے جائیں گے، اور اس میں آپ مشورے کے بعد جو ہے جواب دے سکتے ہیں، لیکن وقت آپ کے پاس وہی ہوگا 25 سیکنڈ کا، ٹھیک ہے؟ باب المدینہ مکی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ آپ کے پاس 3 آپشن ہیں، جنت البقیع، کربلا، جنت المعلا۔ جنت البقیع، کربلا، جنت المعلا۔ جنت المعلا میں۔ پکا؟ جی، آپ کی طرف سے پکا ہے، لیکن یہاں پکا نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار مبارک جنت البقیع میں واقع ہے۔ پہلی غلطی ہو گئی، دل چھوٹا نہیں کریں، ابھی آگے بہت سارے سوالات ہیں۔ باب المدینہ مدنی، آپ سے سوال ہے،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کس شہر میں ہوئی؟ بغداد، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ؟ مکہ مکرمہ. کیسے پتہ چلا؟ کتاب میں پڑھا تھا. کتاب میں پڑھا تھا. صحیح پڑھا ہے آپ نے کتاب میں، سبحان اللہ، جواب درست ہے. باب المدینہ مکی. جس وقت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال، 26 سال، 27 سال؟ 25، 26، 27. مشورہ جاری ہے. ایک غلطی آپ کر چکے ہیں، کہیں دوسری نہ ہو جائے. 12 سیکنڈ آپ کے پاس رہ گئے ہیں. نہیں آ رہا جواب؟ 27 سال. آپ نے جواب دیا 27 سال، اور اس طرح آپ سے پہلی غلطی تو ہو ہی گئی تھی، مگر یہ والا جواب درست ہو گیا. سبحان اللہ. جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا تو آپ کی عمر جو ہے 27 سال تھی. جی مدنی، آپ سے سوال ہے، حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا مبارک کس لکڑی کا تھا؟ آپشن آپ کے پاس یہ ہیں: شیشم، زیتون، پیلو. پیلو. بہت جلدی کر دیا آپ نے جواب بتانے میں. پڑھا تھا. پڑھا تھا. صحیح پڑھا ہے بھائی، پڑھ کر آئے یہ لوگ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہاں پہ بھی پڑھائیاں جا رہی ہیں، وظیفہ پڑھ رہے ہیں کہ ہم آ جائیں گرینڈ فنالے میں. دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے. باب المدینہ مکی. بحر شریعت کن بزرگ کی تصنیف ہے؟ آپشن آپ کے پاس یہ ہیں: اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اتنی موٹی کتاب ہے. مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ. آپ نے جواب دیا حضرت مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جواب درست ہے. سبحان اللہ. جب تک جواب کے بارے میں پتہ نہیں چلتا نا، کشمکش ہو رہی ہوتی ہے. جیسے ہی پتہ چلتا جواب درست ہے تو چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. سبحان اللہ. باب المدینہ مدنی. آپ سے سوال ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف سے کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کروایا؟ حضرت عمر فاروق اعظم، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ کا یہ جو آقا تھا یہ کافر تھا اور آپ پہ ظلم و ستم ڈھاتا تھا، تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے آپ کو آزاد کروایا تھا. حضرت عمر فاروق. آپ نے جواب دیا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ پڑھ کر نہیں آئے ہوں گے آپ، نہ سن کر آئے ہوں گے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو آزاد کروایا تھا. اس طرح آپ سے بھی جو ہے ایک غلطی ہو گئی. نواں سوال آپ کی جانب. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کون سے مہینے میں ہوئی؟ محرم الحرام، ربیع النور، شوال المکرم؟ ٹائم بھی شروع ہو چکا ہے. شوال المکرم. کیسے پتا چلا؟ پڑھا ہے اور صحیح پڑھا ہے بھائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مدنی، آپ سے سوال ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کون سے مہینے میں ہوا؟ محرم الحرام، سفر المظفر، رمضان المبارک؟ محرم الحرام. محرم الحرام. مشورہ کیوں نہیں کرا؟ مائک میں بولیے. پہلے سے پتا تھا. پہلے سے پتا تھا، لیکن جو پہلے پتا تھا نا وہ صحیح نہیں پتا تھا. اب سنیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال رمضان المبارک میں ہوا. دوسری غلطی ہو گئی آپ سے. مکی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس وقت داعی اجل کو لبیک کہا اس وقت اذان ہو رہی تھی. بتائیے مؤذن اذان کے کون سے کلمے پر تھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یا حی علی الفلاح؟ کس وقت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا؟ اذان ہو رہی تھی. سبحان اللہ عز و جل. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الفلاح. جی مؤذن کون سے کلمے پر تھا؟ ٹائم آپ کا ختم ہو حی رہا ہے. علی الفلاح. آپ نے جواب دیا حی علی الفلاح. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ.
باب المدینہ مدنی آپ سے سوال ہے، بوقت شہادت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 55 سال، 59 سال، 63 سال؟ بوقت شہادت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 55 سال، 59 سال یا پھر 63؟ وقت بھی جا رہا ہے، ایک دوسرے کو اشارہ کر رہے ہیں۔ آپ نے جواب دیا 55 سال، افسوس جواب درست نہیں۔ اچھا مقابلہ ہوا، آپ کی بھی تیاری اچھی ہے، آپ کی بھی تیاری اچھی ہے، لیکن کوئی نہ کوئی آگے جائے گا، کوئی نہ کوئی پیچھے رہ جائے گا، اور راستہ جو ہے صاف ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب۔ باب المدینہ کراچی مکی نے 9 نمبر حاصل کرے، باب المدینہ کراچی مدنی نے 7 نمبر حاصل کرے، صرف 2 نمبر کا فرق ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اور بھی سیگمنٹ ہیں۔ آئیے اپنا دوسرا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے مدنی گلدستہ، اور اس کا طریقہ کار بھی سماعت فرما لیں کہ ہر ٹیم سے 2 سوالات ہوں گے۔ پہلے سوال کے درست جواب پر آپ کو جو ہے 3 نمبر دیے جائیں گے، اور دوسرے سوال کے درست جواب پر آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے، تو ٹوٹل جو ہے آپ 5 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو کتنے نمبر حاصل کر رہے ہیں؟ 5۔ آپ 5۔ کیسے بھائی، کیا پہلے دیکھا ہوا ہے آپ نے؟ یہ چلے دیکھتے ہیں کہ کون کتنے نمبر حاصل کر رہا ہے۔ بڑھتے ہیں مدنی گلدستے کی جانب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جاری رہے گا، جاری رہے گا۔ پوری کے پوری دعوت اسلامی یہ اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے۔ عاشق اعلیٰ حضرت امیر اہل سنت امام اہل سنت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا نام لیا تو اعلیٰ حضرت کا نام لینے کے سبب سے ہمیں کہیں کوئی رکاوٹ نہیں آئی، کیونکہ عاشقان رسول یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے بے حد اور بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ ان کی سیرت سے، ان کے کردار سے، ان کی علم و عمل سے عوام علماء بے حد چاہتے ہیں اعلیٰ حضرت کو۔ ان کی تعلیمات کو بڑی قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، ان کے احسانات کو بڑی قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، خصوصیت کے ساتھ ان کے فتاوی رضویہ کو بڑی قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ پھر دوسرا، ان کے شاعرانہ کلام اگر اس سمت دیکھا جائے، جو ایک ایسی شاعری جو عین شریعت کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق، اور جس طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہمیں عطا کی، ایسی مثالیں مطلب کہ میرے کانوں نے ابھی تک سنی نہیں ہے کہ جس طرح اعلیٰ امام اہل سنت نے اپنی شاعری کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت و توحید کا بیان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا جس خوبصورت، پیارے اور اس وقت اس جگہ استعمال ہونے والے بہترین لفظوں کے ساتھ استعمال کی۔ جیسے کہ کلام اعلیٰ حضرت میں وہ جب اعلیٰ حضرت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک لکھتے ہیں تو خود ہی اپنی اس تمنا کا اظہار کرتے ہیں، طوبیٰ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ۔ طوبیٰ یہ جنت کا ایک درخت ہے، طوبیٰ میں جو سب سے اونچی نازک، نازک کا استعمال کتنا خوبصورت استعمال ہے کہ یہ چیز میں اور حسن پیدا کر دیتی ہے۔ نازک چیز ہے نا، وہ کلی جیسے ہوتی ہے نا، کلی نازک ہوتی ہے، تو کلی اور خوبصورتی اور حسن، کشش، اٹریکشن پیدا کرتی ہے نازک۔ اچھا نازک ہے، اونچی ہے، سیدھی نہیں ہے، بل کھائی ہوئی خم ہے، تو بھی کہیں نہ کہیں یہ مطلب وہ توجہ کے بٹنے کا یا توجہ کے ہٹنے کا یا کوئی اور مطلب کہ ڈھونڈنے کا سبب بنے گی۔ لیکن سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدوس سے ایسی شاخ۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مطلب نیچے تو بات ہی نہیں کرتے ہیں نا، اعلیٰ حضرت تو اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں، مطلب جس کی تعریف بیان کر رہے ہیں تو وہ نیچے آنے کا تو تصور ہی نہیں ہے نا، اعلیٰ حضرت کی تو پرواز ہی پرواز ہے نا۔ تو ایک تو مانگ رہے ہیں ایسے درخت کی شاخ، اور مانگ رہے تو کیا مطلب کہ مدینہ مدینہ مانگ رہے ہیں۔ شعر جو لکھ رہے ہیں یہ لکھ کس کہہ رہے ہیں؟ یہ اس کے لیے لکھ رہے ہیں محبوب رب اکبر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھنی ہے۔ خود لکھتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور،
تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول کی؟ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ جو صاحب قرآن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود جب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر رہا ہے، رب جب اپنے محبوب بندے کی تعریف بیان کر رہا ہے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر رہا ہے، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی؟ یعنی یہ وہ اعلیٰ حضرت وہ احمد رضا لکھ رہے ہیں جن کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لکھی گئی مدحت و تعریف کو دنیا مانتی ہے اور اس کی مثال لانے سے ان شعراء میں قاصر ہے۔ یہ وہ لکھ رہے ہیں کہ تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ یعنی کتنی عاجزی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں کس کی مدحت کر رہا ہوں، میں کس کی نعت لکھ رہا ہوں، کس کی تعریف بیان کر رہا ہوں، کس کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں۔ اب جس کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، جس کی تعریف مجھے بیان کرنی ہے، اس کا مقام و مرتبہ ان کے پیش نظر ہے۔ اب اس کی تعریف بیان کرنے کے لیے جو شاخ مانگنی ہے وہ جنت کے طوبہ کی سب سے اونچی، سب سے سیدھی اور نازک شاخ ہونی چاہیے۔ مانگو نعت نبی لکھنے کو، روح قدس سے ایسی شاخ جبریل امین سے مانگی جا رہی ہے۔ رضا جاری رہے گا، رضا جاری رہے گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی گلدستہ دیکھا جی غور سے؟ جی اب کتنی غور سے دیکھا یہ پتہ چلے گا۔ باب المدینہ مکی آپ سے سوال ہے، اگر سوال کا جواب درست ہوا تو آپ کو 3 نمبر مل جائیں گے۔ نگران شورا نے مدنی گلدستے کی ابتدا کس بات سے فرمائی؟ نگران شورا نے گلدستے کی ابتدا کس بات سے فرمائی؟ 25 سیکنڈ کا وقت ہے۔ وقت جا رہا ہے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے نام سے۔ جی آپ کے ذہن میں آیا ہے، لیکن اس پہ آپ کو نمبر نہیں ملیں گے۔ کیا آیا ہے ذہن میں؟ پوری دعوت اسلامی اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے۔ پوری کی پوری دعوت اسلامی اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے۔ افسوس آپ 3 نمبر حاصل نہیں کر سکے۔ آپ سے سوال ہے، طوبہ یہ کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ طوبہ ایک جنت کا درخت ہے۔ طوبہ جنت کا ایک درخت ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ 3 نمبر حاصل کر لیے۔ 2 نمبر کے لیے سوال۔ نگران شورا نے جو پہلا شعر پڑھا وہ سنا دیں۔ نگران شورا نے جو پہلا شعر پڑھا وہ سنا دیں۔ کون سا شعر پڑھا تھا؟ طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگو نعت نبی نکلے کو روح قدس سے ایسی شاخ۔ مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ۔ جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ 2 نمبر آپ نے حاصل کر لیے۔ جی مدنی دوسرا شعر سنا دیں۔ آپ لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہے؟ ان کے بھی آ جائے گا، ایسی بات نہیں ہے انشاءاللہ۔ آسان شعر تھا، اکثر نعتوں میں آتا ہے، پڑھتے ہیں۔ وقت بھی ختم ہو رہا ہے، پورا سنانا ہے دوسرا شعر۔ ابھی جب صاحب قرآن ہے خود مداح رسول۔ نہیں، ٹائم بھی ختم ہو گیا۔ جی آپ بتا دیں۔ اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، تجھ سے ہو سکے کب ممکن مدحت پھر کب تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ لیکن یہ کچھ آپ نے بتا دیا، سوال اگر دونوں کا چینج ہو جاتا تو مقابلہ برابر تو نہیں ہوا، لیکن یہ کہ آپ نے 2 نمبر حاصل کرے اور آپ نے جو اس سیگمنٹ میں 3 نمبر حاصل کرے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سیگمنٹ کے اختتام پر کیا اسکور رہا۔ باب المدینہ کراچی مکی نے 2 نمبر حاصل کرے، باب المدینہ کراچی مدنی نے 3 نمبر حاصل کرے۔ اس طرح ٹوٹل اسکور جو ہوا باب المدینہ کراچی مکی کا 11 اور باب المدینہ کراچی مدنی کا 10۔ 1 نمبر کا فرق ہے۔ باب المدینہ مدنی 1 نمبر سے آپ پیچھے ہیں اور آپ 1 نمبر سے آگے ہیں۔ تیسرا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے یہ شخصیت کون ہے۔ آپ کو 4 اشارے دیے جائیں گے۔ اگر آپ نے پہلے اشارے میں شخصیت کو پہچان لیا تو آپ کو ملیں گے 5 نمبر۔ اگر دوسرے اشارے میں آپ نے شخصیت کو پہچانا تو آپ کو ملیں گے 4 نمبر، اور اگر تیسرے اشارے میں شخصیت کو پہچانا تو آپ کو ملیں گے 3 نمبر، اور اگر چوتھے اشارے میں شخصیت کو پہچانا
تو آپ کو ملے گا صرف اور صرف 1 نمبر۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون کتنے نمبر حاصل کرتا ہے۔ باب المدینہ کراچی مکی، پہلا اشارہ آپ کو دیا جا رہا ہے۔ آپ کا مزار مبارک پاکستان میں، دوسرا اشارہ پاکستان کے شہر باب المدینہ کراچی میں آپ کا مزار ہے۔ جی تیسرا اشارہ لینا چاہیں گے؟ تیسرا آپ کے نام کے ساتھ شاہ لکھا اور بولا جاتا ہے۔ سوچ سمجھ کے جواب دینا ہے۔ چوتھا اشارہ اور ہے، ایک اشارہ آپ کا باقی ہے۔ آپ کے نام کے ساتھ شاہ لکھا اور بولا جاتا ہے، آپ کا مزار پاکستان میں ہے۔ شاہ احمد نورانی۔ چوتھا اشارہ آپ لے لیتے، چوتھا اشارہ آپ کا یہ تھا۔ اچھا ایک اور مزار کا نام لیں، ایک اور نام لیں۔ عبداللہ شاہ غازی۔ آپ نے کہا عبداللہ شاہ غازی، آپ کا مزار کھارا در میں ہے۔ کیا آیا ذہن میں؟ دولہ شاہ سبزواری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ افسوس آپ اس سیگمنٹ میں 1 نمبر بھی حاصل نہیں کر سکے۔ مدنی آپ کی جانب، آپ کا مزار مبارک پاکستان میں ہے، دوسرا اشارہ۔ باب المدینہ کراچی میں آپ کا مزار ہے، سیم اشارہ۔ تیسرا، آپ کی نماز جنازہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے پڑھائی۔ جی 3 اشارے لے چکے ہیں، مشورہ جاری ہے۔ چوتھا اشارہ لینا چاہیں گے؟ حاجی مشتاق اتاری۔ لیکن نماز جنازہ تو امیر اہل سنت نے جو ہے وہ مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پڑھائی، حاجی زمزم اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پڑھائی۔ آپ نے انہی کا نام کیوں لیا؟ لیکن جو آپ نے نام لیا ہے نا، وہی نام ہمارے پاس بھی لکھا ہوا ہے۔ آپ کو بلبلے روضہ رسول کہا جاتا ہے، حاجی محمد مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے تیسرے اشارے میں شخصیت کو پہچان لیا اور اس طرح آپ کو مل گئے ہیں 3 نمبر، سبحان اللہ۔ تو اس سیگمنٹ کے اختتام پر باب المدینہ کراچی مکی نے کوئی نمبر حاصل نہیں کرا اور باب المدینہ کراچی مدنی نے 3 نمبر حاصل کرے۔ تو اس طرح ٹوٹل اسکور جو ہوا باب المدینہ کراچی مکی کا 11 اور باب المدینہ کراچی مدنی کا 13۔ سبحان اللہ، 2 نمبر سے آپ آگے پہنچ چکے ہیں، گرینڈ فینالے کی جانب جا رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ امید ہے ابھی آگے اور سیگمنٹ باقی ہیں۔ اینڈ یہ ہوتا ہے کہ بس اوقات جو ٹیم ہار جاتی ہے، گفتگو یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے ہرا دیا، اس کی وجہ سے ہار گئے، میری تو تیاری اچھی تھی۔ اب وہ سیگمنٹ آ رہا ہے جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے۔ میں آپ کو جو ہے مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اشارے سے یا کسی بھی انداز سے آپ نے اپنے اسلامی بھائی کو بتانے کی کوشش کری تو آپ کا سوال وہ رک جائے گا اور آپ نمبر حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ جس سے سوال ہو رہا ہے صرف وہی جواب دے، باقی 2 جو ہیں نگاہ نیچے رکھیں۔ ایسا نہ ہو نگاہ نیچے رکھیں لیکن ہونٹ چل رہے ہوں، ایسا بھی نہیں چلے گا، کیوں کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے اور اس کے سوال کے صحیح جواب پر آپ کو جو ہے 2 نمبر دیے جائیں گے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کو اسکرین کے اوپر 1 سے لے کر 9 تک کے نمبر دکھائے جائیں گے، کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کیجیے گا، اس ایک نمبر کے پیچھے ایک سوال ہوگا۔ اب پتہ نہیں وہ سوال کیا ہے، آسان بھی ہو سکتا ہے، مشکل بھی ہو سکتا ہے، اب یہ آپ کی قسمت۔ تو کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کریں، باب المدینہ کراچی مکی، کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کریں۔ 6 نمبر کا ہمارے مدنی منع نے انتخاب کرا، دکھائیے 6 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے۔ کسی بھی ایک نبی علیہ السلام کا نام بتائیے جن کے نام کے آخر میں حرف با آتا ہے۔ کسی بھی ایک نبی علیہ السلام کا نام بتائیے، ٹائم بھی جا رہا ہے آپ کا۔ آپ لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہے؟ آ گیا ذہن میں، لیکن آپ کے ذہن میں نہیں آ۔ کیا نام ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام۔ شعیب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، کوئی بھی نام؟ جی آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ شعیب علیہ السلام۔ ہاں لیکن اس پہ آپ کو نمبر نہیں ہے، آپ ایسا نہ بولے ہمیں بھی نمبر چاہیے، آپ کی باری آئے گی۔ افسوس کہ آپ 2 نمبر حاصل نہیں کر سکے۔ جی
باب المدینہ کراچی مدنی، کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کریں 6 کے علاوہ۔ 5 دکھائیے 5 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے۔ دعوت اسلامی کے کوئی بھی ایسے 3 شعبوں کے نام بتائیے جن میں لفظ مدینہ آتا ہو۔ مدرسۃ المدینہ، ٹھیک ہے، دار المدینہ، دار المدینہ، جامعۃ المدینہ۔ جامعۃ المدینہ۔ سبحان اللہ، مبارک، آپ نے 2 نمبر حاصل کر لیے۔ باب المدینہ کراچی مکی، کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کریں۔ 4 سبحان ربی العلیٰ رکوع میں پڑھا جاتا ہے یا سجدے میں؟ جلدی، سجدے میں۔ آپ نے جواب دیا سجدے میں، جواب درست ہے بھائی، سبحان اللہ۔ مدنی، کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کریں۔ 7 دکھائیے 7 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے۔ سلام الوداع الوداع ماہ رمضان کس نے تحریر فرمایا ہے؟ امیر اہل سنت نے۔ آپ نے جواب دیا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمارے باپا جانی نے۔ آپ کے دوسرے اسلامی بھائی مسکرا رہے ہیں، کیوں بھائی؟ صحیح جواب ہے، سبحان اللہ، 2 نمبر اور حاصل کر لیے۔ جی، باب المدینہ کراچی مکی، کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب۔ 2 دکھائیے بھائی 2 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے۔ درست تلفظ بتانا ہے، واپس یا واپس؟ واپس۔ آپ نے جواب دیا واپس، اس طرح آپ کا جواب ہو گیا غلط، صحیح تلفظ ہے واپس۔ چلیں، افسوس۔ جی، باب المدینہ کراچی مدنی، کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب۔ 1 دکھائیے 1 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے۔ وہ کون سا غار تھا جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں پر سانپ نے ڈس لیا تھا؟ غار ثور۔ غار ثور، جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے تو بھائی پورے 6 کے 6 نمبر حاصل کریں، اور باب المدینہ کراچی مکی آپ نے صرف جو ہے 2 نمبر حاصل کرے اس سیگمنٹ پہ۔ اب دیکھتے ہیں ٹوٹل اسکور کیا ہوا۔ باب المدینہ کراچی مکی نے 13 نمبر حاصل کرے اور باب المدینہ کراچی مدنی نے 19 نمبر حاصل کرے، فرق ہے۔ لیکن اب جو ہمارا سیگمنٹ شروع ہونے جا رہا ہے وہ فرق مٹا سکتا ہے، آپ لوگ آگے آ سکتے ہیں، گرینڈ فینالے کی جانب بڑھ سکتے ہیں، لیکن ابھی فی الحال جو ہے مدنی والے آگے ہیں۔ جوش کے ساتھ مگر ہوش، اس میں آپ سے 10 سوالات کیے جائیں گے، اور اگر سوال کا جواب درست ہوا تو آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے، اور آپ نے بزر دبا دیا اور جواب نہیں آتا تو آپ کے 2 نمبر مائنس کر لیے جائیں گے، 2 نمبر آپ کے کاٹ لیے جائیں گے۔ اور آپ نے سوال پورا سنا نہیں، پھر آپ نے بزر دبا دیا تو سوال بھی آپ پورا کریں گے، جواب تو بتانا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ پہلے پورا سوال سنیے گا، پھر اس کے بعد جو ہے بزر دبائیے گا۔ شروع کریں؟ جی، میں پہلا مصرع پڑھ رہا ہوں، آپ نے دوسرا مصرع بتانا ہے۔ تیرے در سے شاہ بہتر، تیرے آستاں سے بڑھ کر۔ جی، مکی۔ تیرے در سے شاہ بہتر، تیرے آستاں سے بڑھ کر، ہے بھلا کوئی ٹھکانہ مدنی مدینے والے۔ سبحان اللہ، 2 نمبر۔ دوسرا سوال، وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کے نام کا پہلا حرف شین ہے؟ جی، باب المدینہ مکی۔ حضرت شیس علیہ السلام۔ آپ نے شیس علیہ السلام کا نام لیا اور جواب ہو گیا آپ کا بالکل درست، سبحان اللہ۔ آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور ادھر جو چہرے جو ہے مرجھا رہے ہیں۔ آپ بھی جوش دکھائیے، لیکن جوش بھی ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ہوش بھی ہونا چاہیے۔ میں جو ہے دوسرا مصرع پڑھوں گا، آپ نے پہلا مصرع بتانا ہے۔ تو تنہا قبر میں کیوں کر رہوں گا یا رسول اللہ؟ جی، باب المدینہ کراچی۔ اندھیرا کاٹ کھاتا ہے، اکیلے خوف آتا ہے، تو تنہا قبر میں کیوں کر رہوں گا یا رسول اللہ۔ اندھیرا کاٹ کھاتا ہے، اکیلے خوف آتا ہے، تو تنہا قبر میں کیوں کر رہوں گا یا رسول اللہ۔ جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ 3 سوالات ہو چکے ہیں اور جوش نظر آ رہا ہے باب المدینہ کراچی مکی میں۔ باب المدینہ مدنی، جوش چاہیے، جوش۔ سنیں چوتھا سوال، بہت ہی آسان سوال ہے، ٹھیک ہے، ذہن کا سوال ہے۔ قرآن تمام ہی کتب سے افضل ہے، بتائیے کتنے حروف ہیں؟ جی بتائیے، ٹائم بھی شروع ہو چکا ہے، 25 سیکنڈ کا وقت ہے۔ قرآن تمام ہی کتب سے افضل ہے،
اگر جواب غلط ہوا تو 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے، کاٹ لیے جائیں گے. ہم سے مت کہیے گا کیونکہ بدر آپ نے ہی دبایا ہے. 15. آپ نے جواب دیا 15 اور اس طرح آپ کے 2 نمبر کاٹ لیے گئے. وہ کون سا شعر ہے جس میں لفظ اجازت بھی آتا ہے؟ مدنی. مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت. اور رولائے دن رات تمہاری پرکت نبی رحمت شفیع امت. مجھے مدینے کی 2 اجازت نبی رحمت شفیع امت. اور رولائے دن رات تمہاری پرکت نبی رحمت شفیع امت. مجھے مدینے کی 2 اجازت نبی رحمت شفیع امت. اس طرح آپ کا جواب ہو گیا بالکل درست. سبحان اللہ. جوش بھی تھا اور ہوش بھی تھا. 2 نمبر آپ نے مزید حاصل کر لیے. بہت ہی آسان سوال ہے، بہت ہی آسان سوال ہے. دونوں کو فوراً جو ہے بدر دبا دینا چاہیے، لیکن آپ لوگ خود بھائی بعد میں آخر میں مجھے مت کہیے گا. سورہ بقرہ کتنے پاروں میں ہے؟ جی کس میں جوش تھا؟ مکی. 3 پاروں میں. سورہ بقرہ 3 پاروں میں ہے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. 2 نمبر آپ نے مزید حاصل کر لیے. شعر کے بارے میں سوال ہے. وہ کون سا شعر ہے جس میں یا رسول اللہ آیا ہے؟ مدنی. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ. سبحان اللہ. مبارک. 2 نمبر آپ نے اور مزید حاصل کر لیے. سبحان اللہ. بہت ہی آسان، بہت ہی آسان. بس اس میں جوش چاہیے، ہوش تو ہو گئی. دعا سے متعلق ہے. بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا. باب المدینہ کراچی مکی. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. سبحان اللہ. مبارک. 2 نمبر آپ نے مزید حاصل کر لیے. اب مجھے نہیں پتا کہ رزلٹ کیا چل رہا ہے، یہ تو ابھی اینڈ بتائے گا. اور اب صرف اور صرف جو ہے 2 سوالات رہ گئے. سر حشر کس شعر میں استعمال ہوا ہے؟ سر حشر. تار ہمارا ہے سر حشر اسے کاش دستے شہ بطحا سے یہی چٹھی ملی ہو. اتار ہمارا ہے سر حشر اسے کاش دستے شہ بطحا سے یہی چٹھی ملی ہو. بالکل جواب درست ہے. سبحان اللہ. 2 نمبر اور حاصل کر لیا آپ نے. سورہ فاتحہ کی 5ویں آیت کون سی ہے؟ باب المدینہ کراچی مکی. اہدنا الصراط المستقیم. سبحان اللہ. سلسلہ ہمارا ہو گیا ہے اختتام. اب بس اسکور دیکھنا ہے کہ کون آگے کی جانب بڑھ رہا ہے اور کون پیچھے کی جانب. باب المدینہ کراچی مکی نے 12 نمبر حاصل کرے اور باب المدینہ کراچی مدنی نے 6 نمبر حاصل کرے. اس طرح ٹوٹل اسکور جو ہوا وہ ہو گیا ہے برابر برابر. دونوں ٹیمیں جو ہے برابر برابر نمبر حاصل کرے. 25-25 آپ لوگوں نے نمبر حاصل کرے. اب ایک سوال اور کیا جاتا ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. جلدی سے بتائیے 25 کس کی نسبت ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی. جوش تھا ہماری باب المدینہ کراچی مکی کی ٹیم میں. 25 جو ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی نسبت ہے. فیض رضا جاری رہے گا. ماشاء اللہ عز و جل. آپ کو مبارک باب المدینہ کراچی مکی کہ آپ آ رہے ہیں گرینڈ فنالے میں. اور افسوس باب المدینہ کراچی مدنی کہ آپ، لیکن مقابلہ بہت اچھا تھا. بہت زبردست مقابلہ آپ لوگوں نے کرا. بہت زبردست مقابلہ کرا. شاید آگے شہروں میں جائیں ایسا مقابلہ نہ ہو سکے. مدنی تحفے تو لے کر آئیے. ہمیں افسوس ہے کہ باب المدینہ کراچی سے مدنی ٹیم آگے نہیں پہنچ سکی. ذہین ہیں آپ تینوں ماشاءاللہ. اچھی تیاری تھی لیکن معاملہ ایسے اس پر آ گیا تھا کہ قسمت کہہ سکتے ہیں. ایسا تو نہیں وہاں کرنٹ زیادہ آ رہا ہو، یہاں پہ بھی کرنٹ پورا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ کتاب جنت کے طلبگاروں کے لیے مدنی گلدستہ، یہ آپ کے لیے، یہ آپ کو یاد دلائے گی کہ آپ ذہنی آزمائش سیزن 3 میں آئے تھے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب بہت زیادہ آپ سے سوالات ہوئے. یہ بھی آپ کو یاد دلائے گی کتاب کہ آپ ذہنی آزمائش سیزن 3 میں آئے تھے. لیکن افسوس آپ کتاب لے کے جا رہے ہیں، اس لیے افسوس کہ آپ گرینڈ فنالے میں نہیں آ سکے. جہنم میں لے جانے والے اعمال، یہ آپ کے لیے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ اس سیگمنٹ تک پہنچ گیا. بہت سارے ایسے طلبہ تھے
جو کہ پہلے ہی سیگمنٹ سے رخصت ہو گئے، کچھ دوسرے سے، کچھ تیسرے سے، لیکن آپ کو مبارک کہ آپ چوتھے سیگمنٹ تک پہنچے، لیکن ایک نہ ایک ٹیم کو جانا تھا اور ایک نہ ایک ٹیم کو آگے آنا تھا. آپ لوگوں کو مبارک حضرت. انشاءاللہ تعالی گرینڈ فنالے میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. چلیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس میں تو ڈیسائیڈ ہو گیا کہ باب المدینہ کراچی مکی گرینڈ فنالے میں آ رہی ہے، لیکن ابھی 2 ٹیمیں اور باقی ہیں باب المدینہ کی. میری مراد باب المدینہ کراچی بغدادی اور باب المدینہ کراچی اجمیری. اب انشاءاللہ عز و جل ان دونوں ٹیموں کے درمیان مدنی مقابلہ ہوگا. اب دیکھتے ہیں ان دونوں ٹیموں میں سے کون آ رہے ہیں گرینڈ فنالے کی جانب اور کون مدنی تحفہ لے کر رخصت ہو جائیں گے. کیا بات ہے دیکھو علم